اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وفہما۔ آج ہم یوم دعا ہے ہمارا، اور ہم انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس میں خیر و برکت دے۔ اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ہم دوبارہ اس کی یاد دہانی کریں اور اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کریں، اور پھر اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے بہت خیر و برکت اور فضیلت مانگیں۔ اس وقت ہم نے جو صورتیں آپ کے ساتھ پڑھی ہیں اور آپ نے سنی، اس میں سورہ فاتحہ تھی، سورہ نساء تھی، سورہ یوسف، سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ ضحیٰ۔ ہم اتنی صورتوں کو پڑھ سکے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر ضرور مزید صورتوں کی طرف بھی پڑھیں۔ یہ تمام صورتیں قرآن پاک ہی کی صورتیں ہیں، اور قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت ہم میں سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنی مخلوق کو سمجھانا چاہا اور جو کچھ اس کو ہدایت کے لیے راستہ دینا چاہا، اس کے لیے اور جو اس سے خطاب کرنا چاہا وہ اسی قرآن پاک کے ذریعے کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ قرآن پاک اللہ کا وہ نور ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے وعدے کی تکمیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تم جاؤ زمین پہ اور تمہارے پاس میری روشن نشانیاں پہنچیں گی، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی نہ خوف میں ہوگا نہ کبھی رنج میں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نور علی نور کہتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پاس رب کی روشنیاں ہیں جو ہم نے بھیجی ہیں۔ وانزلنا علیکم نورا مبینا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک کھلی روشنی اور نور ہے جو تمہاری طرف اتارا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اچھائیاں، برائیاں، راستے، طریقے، زندگی گزارنے کے طریقے، روزی کمانے کے طریقے، اپنے معاملات کو برتنے کے طریقے، اپنے رویوں کو نبھانے کے طریقے بہت سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر طریقہ بنانے والا یا ہر طریقہ بتانے والا یا ہر طریقے کی طرف رہنمائی دینے والا یہ کہتا ہے سب سے اچھا طریقہ میرا ہے۔ شاید کہنا بھی سب کو یہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ ان تمام طریقوں میں اور ان تمام راستوں میں تم الجھ جاؤ گے اور گم ہو جاؤ گے اگر تم میرے راستے کو نہ اپناؤ گے اور میری روشنی کو نہ اپناؤ گے۔ یہ قرآن پاک کی روشنی ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو مجھے اور آپ کو ان تمام راستوں میں سے بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کون ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نور خود اپنے راستے کی رہنمائی دیتا ہے اور دنیا کے رویوں میں بتاتا ہے کہ کون سا رویہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور کون سا رویہ قرآن پاک سے مطابقت نہیں رکھتا یا اس سے میل نہیں کھاتا اور ہمیں اس کو نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے پاس رب کی طرف سے رحمت آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہت اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس کو بھیجا، ہمیں اپنی مرضی بتائی، اپنی خوشی سے آگاہ کیا اور اپنی ناراضگی سے آگاہ کیا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ کی بے پناہ رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیم انسان کو دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے سے محرومی آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں جو ہم نے پڑھی بھی تھیں۔ جو شخص میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں بھی نہ بھٹکے گا اور نہ آخرت میں وہ کسی بدبختی سے دوچار ہوگا۔ اس قرآن پاک کی ہم کچھ صورتیں ہی ہم پڑھ سکے ہیں۔ ہم ان صورتوں کو جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم ذرا سا ایک ہلکی سی نظر ڈالتے چلتے ہیں اس کے اوپر
اس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو 2 نور بھیجے ہیں، اس میں سے ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور قرآن پاک کا، اور ایک سورہ فاتحہ کو نور کہا ہے اللہ نے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اساس کہا ہے۔ یہی اللہ رب العالمین کی تجویز کردہ وہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے پورا قرآن اتارا، اور یہی وہ صورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس صورت کا جو ہم نے دیکھا تھا کہ اصل مضمون جو ہے وہ سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ رب العالمین سے انسان مانگتا ہے، لیکن پہلے اللہ نے بتایا کہ رہنمائی مانگنے سے پہلے دعا آداب کیا ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حیثیت کو مانو، اللہ رب العالمین کے اختیار کو مانو، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو مانو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پھر بندے کو اس بات کا استحقاق حاصل ہوتا ہے، ہاں اب وہ مجھ سے دعا مانگے، اور دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اصل دعا اللہ نے بتائی کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ پھر وہ صراط مستقیم کی مزید وضاحت کیا ہے؟ وہ آگے کے 3 جملوں میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں راستہ ان کا ہی چاہیے اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم رہا، جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، جو بزرگان دین کا راستہ ہے، جو اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کا راستہ ہے، اور ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں نہیں دکھانا جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو معتوب ہیں۔ آپ دیکھیں اس دعا کو میں اور آپ جانے نہ جانے ہمارے دشمن بڑا جانتے ہیں، اور وہ خود جانتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں۔ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا راستہ مت دکھانا ہے اللہ، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو معتوب ہیں، جو گمراہ ہیں، مگر ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا رویہ، ہمارا ضابطہ زندگی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو صحیح اور میں دیکھوں تو صحیح، صبغت اللہ کتنا دکھتا ہے، اللہ کا رنگ کتنا دکھتا ہے، اور وہ جن کو اللہ بھٹکے ہوئے کہتا ہے، جن کو اللہ گمراہ کہتا ہے، جن کو اللہ مغضوب کہتا ہے، ان کے رنگ ڈھنگ ہماری زندگیوں میں کتنے نمایاں ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو اگر ہم بہت احساس کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً یہ دعا ہی ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلنے میں ہماری معاون مددگار ہوگی۔ ہم نے اس کے بعد سورہ نساء پڑھی تھی۔ سورہ نساء میں مختلف خطبات تھے جو اللہ رب العالمین نے موضوع کی مناسبت سے ایک جگہ کر دیا ہے۔ جس وقت سورہ نساء نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک ریاست جو ان کو ہجرت کے بعد مدینے میں ملی تھی، اس ریاست کو اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق کیسے آراستہ کیا جائے کہ ساری دنیا جان لے کہ جس اسلام کی دعوت پیارے نبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ اسلام انسانوں کی زندگیوں کے لیے کتنا خیر و برکت کا باعث ہے، وہ اسلام انسانوں کے دلوں کے اندر کتنے اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، وہ اسلام انسانوں کو کتنے حوادث سے بچاتا ہے، وہ دنیا میں فلاح کا کتنا موجب ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ میں بھی ہدایات دی گئی تھی، مگر اس میں مزید ہدایات کی ضرورت تھی تو اللہ رب العالمین نے اس میں مزید ہدایت دی۔ ہدایت کیا تھی کہ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تم یتیموں کے مال کو جلدی جلدی کھا مت جاؤ، تم یتیموں کے مال سے اپنے پیٹ بھرو گے تو تم اپنے آنکھ سے اپنے پیٹ بھرو گے، تم اب عورتوں کا حصہ مارو نہیں، تم عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دو، تم مردوں کو بھی حصہ دو۔ ایک آدمی کا اپنے پر کتنا حق ہے، دوسروں پہ کتنا حق ہے، اور کوئی وارث اپنے یتیم بچوں بھانجوں بچوں کا حق جو ہے وہ مارے نہ، ان کا حق اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور ان کے حقوق کو بھی وہ ادا کرے۔ وہ نماز کے اندر ہے، وہ سفر میں ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا تو وہ کیا کہہ لے، تم تیمم کر لے۔ وہ نماز کے اندر ہے اور اس کو کوئی مشکل ہو رہی ہے تو نماز میں اختصار کر لے۔ وہ ضابطہ زندگی جو اس کی ضرورت تھا، اس کے اندر رہنمائی چاہیے تھی، اس میں روشنی چاہیے تھی، اس میں اصلاح چاہیے تھی، اللہ رب العالمین نے اس نے معاشرت کے تمام احکامات اللہ رب العالمین نے
مسلمانوں کو دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ مخالفین تھے کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے اس نوخیز ریاست کو کسی طرح سے مٹا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم بنورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے تو اس کو پھیلانے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔ اللہ نے تو بھیجا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا اس لیے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک طرف مسلمانوں کو یہ اچھا غزوہ بدر ہو چکی تھی، مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، غزوہ احد ہوئی تھی جس کے اندر مسلمانوں کو بہت جانی و مالی نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد سے چاروں طرف سے مسلمان خطرات کے اندر گھر گئے تھے۔ ہر وقت خطرہ تھا کہیں کوئی شبخون نہ مارے، ہر وقت خطرہ تھا کہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ عملی طور پر ایک معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا تھا، ہر وقت ایک معاشی بائیکاٹ کا سامنا تھا، معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا تھا، اور یہ خطرہ الگ سر پہ منڈلا رہا تھا کب کون کس وقت حملہ کر دے گا۔ لوگ راتوں کو صحابہ کرام پہرے دیا کرتے تھے، اپنے ہتھیار باندھ کے سویا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر نظر نہ آئے تو پریشان ہو جاتے تھے، کہیں کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، ان کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ ایک طریقہ یہ تھا مسلمان واپس بیٹھ جاتے، توبہ کر لیتے، کہتے ہم نے تو یہ کون سا راستہ اختیار کیا ہے، ہم واپس چلے جائیں اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، معافی مانگ لیں اور دب کے دوبارہ اسی طرح رہنے لگیں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ مضبوطی سے ثابت قدم ہو جائیں، ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، پوری ہمت اور پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اپنے اوپر آنے والے خطرات کو بھی دور کریں اور اپنے تحفظ کا بھی انتظام کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، نکلو اللہ کے راستے میں، تمہیں اکیلے لڑنا پڑے، تمہیں اجتماعی دستوں کی صورت میں کرنا پڑے، تم پیچھے نہ ہٹو۔ اور تم پھر کبھی کہا جو لوگ موت سے ڈر رہے ہیں ان سے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جان لو کہ اونچے برجیوں والے قلعے میں بھی ہوگے تو موت تم کو آ لے گی۔ پھر کہا کہ دیکھو دنیا میں جو آیا ہے وہ مشقت اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اگر اہل ایمان اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو والذین کفروا یقاتلون اولیاء الطاغوت، تو جو اہل کفر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء طاغوت، اور تم لڑو طاغوت کے ساتھیوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ سب شیطان ہیں، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان اپنے پاؤں جما کر کھڑے ہو جائیں، اور مسلمان جب اپنے پاؤں جما کر کھڑے ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ پھر سارے خطرات ان کے پاس سے ٹل گئے اور ہٹ گئے۔ اب ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ جو لوگ ابھی جن تک دعوت نہیں پہنچی ہے یا باہر دنیا میں وہ لڑائی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، ان تک صحیح بات پہنچانا۔ تو قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بار بار مسلمانوں کو کہا ہے کہ اپنی دعوت کس طرح پہنچائیں، کیا کیا طریقے اختیار کریں، اور وہ جب لڑائی بھی لڑیں تو کن اصولوں کا ضابطوں کا خیال کریں۔ مثال کے طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، تم جب اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو تو فتبینوا، تم ضرور تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی ملے اور سلام کرے تم سے، تم یہ مت کہو کہ لست مومن، کہ تم مومن نہیں، کیونکہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بود و باش، لباس، بول چال، حلیہ، بشرا، جسہ، شخصیت سب بالکل ایک رنگ کی تھی، سوائے اس کے یہ پاسپورٹ تھا مسلمانوں کا۔ کہیں لڑائی کے دوران، کہیں راستے میں مسافر، جب ایک لوگ دوسرے کو سلام کرتے تھے یا کلمہ سناتے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمان ہے۔ ایک جو ایسا ہوا لوگوں نے کلمہ پڑھا یا سلام کیا لیکن ان کو مار دیا مسلمانوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہتر تھا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے تھے تو تم چھوڑ دیتے، یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اگر سچے ہوتے اور تم نے ان کو جان سے مار دیا، پھر یاد ہے کہ تم
وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، جب تم کسی سے ملو اور وہ کہیں کہ قالوا سلام، اور جب وہ سلام کہیں تو مت کہہ دیا کرو کہ لست مومن، تو تم مت کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اصول بتا دیا، طریقہ بتا دیا، منافقین کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ جو خود تم سے لڑنا نہیں چاہتے، جو تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ضروری نہیں کہ تم ان سے پہلے مقابلے اور لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لڑائی انہی کے ساتھ تھی جو تم سے لڑنے آئیں گے، لڑائی انہی کے ساتھ تھی جو اسلام سے دشمنی برت رہے ہیں، لڑائی انہی کے ساتھ تھی جو اسلام کی مخالفت میں اپنا تن مندہ لگا رہے ہیں، لڑائی ان لوگوں سے نہیں تھی کہ جو اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ اسلام کے مخالف بھی نہیں ہے، ان سے لڑائی کے لیے کہا، منع کر دیا۔ اسی طرح اہل کتاب کو بھی دعوت دی کہ وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی ہوں، ان سب کو بار بار تنبیہ بھی کی اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس وہی کتاب تھی جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی تمہارے پاس بھی اسی اللہ کی کتاب تھی، اسی الکتاب کی کتاب تھی، اور ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی سے عہد لیا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو اپنے لوگوں سے عہد لیا تھا کہ تم اس کی پیروی کرو گے، اور اللہ نے تمام نبیوں سے اذ اخذ اللہ نبیین لما آتیتم الکتاب والحکمہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کیا تمہارے بعد جتنے نبی آئیں گے تم ان کا جو تمہاری تصدیق کریں گے تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا تم گواہ رہو میں اس پہ گواہ ہوں۔ تو جب ہر رسول سے اور ہر رسول نے اپنے امتیوں سے یہ گواہی لے لی تھی، یہ عہد لے لیا تھا کہ اگلے رسول کی پیروی کریں، اور یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تو اپنے یعنی نبی کے انتظار میں تو تھے کہ وہ یہاں پر مدینے کے ان کے کتابوں میں شاید کوئی اس طرح کا بھی اشارہ تھا کہ وہ اسی طرف آئے گا، تو وہ اسی لیے حجاز کے قریب قریب آ کر یہودی بستیاں بس گئی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنی اسماعیل السلام میں سے تھے اور بنی اسرائیل علیہ السلام میں سے نہیں تھے، تو پھر انہوں نے مخالفت شروع کر دی، تو ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی کاش تم نہ کہتے سمینا واسینا، کاش تم کہتے سمینا واتانا، اور تم کھڑے ہوتے واقوام تم کھڑے ہوتے فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر تم بہت کم لوگ ایمان لائے، اور اگر تم نہیں لائے ایمان تو ہم تم کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح اصحاب السبت کو اللہ نے پھیرا تھا، اور اللہ کی طرف سے تم بھی بار بار اس کے اندر آئیے۔ پھر مسلمانوں کو بھی کہا کہ جس طرح ان کی عادتیں تھیں کہ وہ اپنی برائی اور کن کن وجہوں سے اللہ نے ان سے یہ ذمہ داری واپس لی، یعنی اللہ کی نظر عنایت ان پہ سٹی، اس میں جو ان کی خرابیاں تھیں ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ ان تود الامانات الی اہلہا، تم امانات کو اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد قریش تھے یعنی بنی اسماعیل تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے مجادلہ کیا، اس میں یعنی دلائل دیے، مجادلہ دلائل کو کہتے ہیں، دلائل دیے اللہ رب العالمین نے، اور کہا کہ دیکھو تم اس کعبے کے متولی جو خود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں اس لیے ڈالا تھا کہ انہوں نے اس کے بتوں کو توڑا تھا۔ عجب بات ہے، انہی کے بنائے ہوئے گھر کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے اور کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں اور تم غلط ہو، اور اس نبی کو کہ جان کے دشمن ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بعد میں قرآن پاک کے نازل کرنے کی حکمتیں بتائی ہیں اور مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ تم کو ایک خاندان سے لے کر فرد سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت اگر جب تک قائم نہیں ہوگی تو ہم ساری دنیا کو اسلام کا عملی نمونہ دکھا سکتے ہیں، نہ ہم دوسری قوموں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ہم اسلام کی دعوت دینے میں مضبوط اور مستحکم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اندر خود نفاق ہوگا، ہم دوسروں کو کیسے اسلام کی طرف بلائیں گے؟ یہی اس سورہ نساء کا موضوع تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو سورت پڑھی تھی وہ سورہ یوسف تھی۔ اس کا سوال پوچھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصر کیوں گئے،
تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف وہ وجہ بھی بتا دی، طریقہ ہی بتا دیا، وہ پورا قصہ سنا دیا اور قصے کو پورا منطبق کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قریش پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد بتایا کہ تمہارا مقصد حجتیں کرنا نہیں ہے، بحث کرنا نہیں ہے، زبردستی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا نہیں ہے، ایک دعوت ہے جو تم لوگوں تک پہنچا دو، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے نہ لائے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اچھا وہ اپنی ساری تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر ان کا پورا قصہ اللہ رب العالمین نے بتایا، اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی۔ ہم نے اس قصے میں جو 2-3 باتیں جو بہت اہم تھیں وہ یہ کہ کیونکہ سوال پوچھنے والے سرداران قریش تھے اور پوچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رہے تھے، اللہ نے واقعہ یہ بتایا کہ تم تو خود انہی برادران یوسف میں سے شامل ہو۔ ہم اگر اس کو تصور میں لائیں تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ سرداران قریش کیا کر رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ برادران یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو وہ وقت آیا، ہم نے دیکھا کہ ان کا یوسف علیہ السلام سے اپنے لیے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑ گئی، اور اس صورت کے نزول کے چند سال بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ پھر فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اسی طرح سرداران قریش سر جھکا کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اخن کریم، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے، اور ان کو بھی ساری ہٹ دھرمی کے باوجود، ساری لڑائیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکانا پڑا۔ ہم نے صورت میں یہ بھی دیکھا کہ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر وَمَكْرُ مَكْرَ اللہ، ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ کی چال یقیناً زبردست ہے۔ ہم نے دیکھا سورہ یوسف کے اندر کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور سمجھ رہے تھے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سے جان چھڑا لی اور ابا کی نظر میں اب ہم بہت اچھے بن جائیں گے۔ وہی اللہ کا فیصلہ کیا تھا، جس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا وہی اس بھائی کی بام عروج کی پہلی سیڑھی تھی۔ پھر کیا ہوا، دوسرا ہم نے کردار دیکھا عزیز مصر کی بیوی کا، یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر سمجھ رہی تھی کہ اس نے میری حوث کا نشانہ نہیں بنا، میری خواہش نفس کا نشانہ نہیں بنا اور مجھے بدنام کیا تو میں انتقام لوں گی، یہ جیل میں سڑے گا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود اس کو تخت سلطنت تک، ابھی تو وہ ایک سردار کے گھر میں، ابھی تو ایک افسر کے گھر میں پل رہے تھے، اب وہ تخت سلطنت تک پہنچنے کا راستہ وہ خود دے رہی تھی، وہاں تک خود پہنچایا۔ ایک بات یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں نے اپنے ناپاک مقاصد کے لیے ہر ٹیڑھی تدبیر اختیار کی، مگر جو اللہ والے تھے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، ان سب نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ان کے حصے میں رکھی، اور جنہوں نے جتنی ٹیڑھی تدابیر اختیار کی تھی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، بلکہ آپ دیکھیں تمام نبیوں کے حالات کتنے ملتے جلتے ہیں، اور ساری دنیا، سارے نبی تن تنہا کھڑے ہوتے ہیں، سارے نبی کی دنیا مخالفت کرتی ہے، سارے نبی کے مخالفین ہر طرح کی شان و شوکت رکھتے ہیں، ہر طرح کا مال و اسباب رکھتے ہیں، ہر طرح کی طاقت رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، مگر آخر میں وہ ناکام ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے جلاوطنی یوسف علیہ السلام کو ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، عروج اقتدار یوسف علیہ السلام کو ملا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے بھی آیا، اور اللہ کی دعوت اگر یوسف علیہ السلام نے پہنچائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اور لا تثریب علیکم اليوم کا جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو کہا تھا کہ میں تمہیں یوسف علیہ السلام کی طرح آج کہہ رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم۔
اور اس صورت میں آخر اس کا جو حصہ ہے جس میں نصیحت کی گئی ہے تمام دنیا والوں کے لیے کہ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا، ہر درمی سے تم لوگ بچ جاؤ، اور جو اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف کھلے دل سے سنو، کہ ابھی جو آسانی ہے اس کو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہے گی، اور کوئی بستی جو تباہ ہوتی ہے افامن اہل القرآن یاتیم باسنا بیات ہم نائمون، تم نے دیکھا ان بستی والوں کو، وہ بے فکر تھے، اور اس وقت جب رات کے وقت سو رہے تھے ہمارا عذاب آ گیا۔ عوامن اہل القرآن، کیا وہ بستی والے بے فکر تھے؟ ایاتم باسنا ضحا، دن کی روشنی میں ہم عذاب لے آئے، وہ ہم یلبون، وہ کھیل لیتے۔ افامن مکر اللہ، اللہ کے مکر سے، چال سے کون بے خوف ہوتا ہے؟ فلا یامن مکر اللہ، کوئی بے خوف نہیں ہوتا الا القوم الخاسرون، مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ لب لباب اس کا یہی تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح شرمندہ مت ہونا کل، ضروری نہیں ہے ہوتا نبی تو ان کو معافی مل گئی، آج تو صرف دین ہے، یاد رکھیں میری بہنوں، آج دین ہے، صرف دین ہے، آج انبیاء کا سلسلہ رک گیا ہے، آج معافی دینے والے چلے گئے ہیں، آج تو صرف اتنی بات ہے، صحیح کرو گے تو انعام ملے گا، غلط کرو گے تو پھر عذاب کوئی ٹالے نہیں ٹل سکے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ سورہ یوسف میں ان کے پہلے نبی کا ذکر ہے، اور سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے یہودی اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں، اپنے سارا سلسلہ ان سے جوڑتے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور پوری سورہ طٰہٰ اس کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرو، فرعون کا مقابلہ کرو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ رب العالمین تمہیں ضرور کامیابی دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بے تحاشا انعام حاصل کرنے کے باوجود، اللہ کی بے پناہ رحمتیں دیکھنے کے باوجود پھر اپنے ہی نبی کے ساتھ غداری کی۔ ہم نے اس صورت کو پڑھا تھا، اس میں بھی ایک دو چیزیں میں ذرا دوبارہ توجہ دلاتی چلی جاؤں۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سورہ طٰہٰ وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر یا جس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے نعوذ باللہ، اور راستے میں پتہ چلا تھا کہ ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے گھر پہنچے تھے، بہن کو مارا تھا، بہنوئی کو مارا تھا، بہن کو بھی چوٹیں آئی تھیں، اور پھر جب بہن کا بھی سر پھٹ گیا اور بہن کا خون نکلنے لگا تو انہوں نے ذرا تھوڑے شرمندہ ہوئے، تو کہا کہ اچھا تم دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور جب تھوڑی سی میں بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ جب انہوں نے پڑھا اس پورے وعدے وعید کے بعد کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو پھر کہنے لگے کیا خوب کلام ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد سے ان جیسا رفیق، دو ہی رفیق سب سے اعلیٰ و عرفہ، سبھی رفیق اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن سب سے صحابہ کرام میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ یقیناً بہت بلند تر ہے، اللہ تمام صحابہ کے درجات کو بلند کرے، لیکن بہترین ساتھ نبھایا یہ سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جس موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں، اور جس کے وہ دعوے دار ہو کے بار بار، اچھا اس میں کہیں پورے قصے میں موجودہ زمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن سارے سوال جو آج کی دنیا پوچھ رہی تھی وہ سارے جواب اس قصے کے اندر موجود تھے۔ وہی کہتے تھے لو تم ہی رہ گئے نبی بننے کے لیے۔ ولید بن عقبہ کہتا تھا کیا میں نہیں تھا؟ اگر نبوت آنی تھی تو کیا میں نہیں تھا؟ کیا فلاں نہیں تھا؟ اور یہ کہ کیسا نبی ہے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ کوئی لشکر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا جس کو یہ کھاتا؟ یہ کیا غریب غربا سا ہے؟ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی راہ چلتے ہی نبوت ملی تھی۔ قال لعالم کسو انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس اجد علی نار ہدیٰ، میں جاتا ہوں شاید کوئی انگارہ لے آؤں یا تمہارے کوئی راستہ دیکھ لوں۔ فلما آتا نودیا یا موسیٰ،
انی انا ربکا، موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہوں، فاقلعنا علیکا، تو جوتے اتار دے۔ دیکھے راہ چلتا آدمی جا رہا ہے، اس سے کہہ رہے آ جاؤ یہ جوتے اتار دو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، یہ تو وادی طویٰ، وادی طویٰ جس کے اندر تم کھڑے ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ میں ہی اللہ ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں نماز کو قائم کرو تو میری یاد کے لیے۔ اس سے پہلے کہا نا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اس سے پہلی آیت تھی میں نے تمہیں چن لیا اپنے لیے، چلو بھائی۔ راستہ چلتے اللہ نے کہہ دیا، اگر غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو راہ چلتے وادی مقدس جو تھی طویٰ بن گئی تھی، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اور کیا ملا؟ بہت چلتے چلتے یہی کہا کہ اچھا میرے ساتھ میرے بھائی کو شریک کر دیجیے گا، اچھا جاؤ بھائی کو بھی شریک کر لو، نہ کوئی لاو لشکر، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی سامان، بہت کیا تو آپ کو لاٹھی دے دی اور چمکتا ہوا ہاتھ دے دیا، بھائی کا ساتھ دے دیا، اور اس عظیم سلطنت فرائنا کے مقابلے میں جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى، دونوں کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے، اللہ میاں ہمیں ڈر لگ رہا ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم کو نقصان پہنچائے گا، لا تخافا انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، تم جاؤ۔ اور وہ چلے گئے۔ ہم کس چیز کے انتظار میں، کون سی مدد کے انتظار میں کہ ہم کوئی بھی دعوت اللہ کا کام بھی کرنے کے لیے آج کی دنیا میں مسلمان کھڑا نہیں ہوتا؟ کون سہولت اور کون سا وقت آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ یہی تھی نا، وہ کہتے بت پرستی چھوڑ دو، وہ یہی کہہ رہے تھے آخرت پر ایمان لیا، وہ یہی کہہ رہے تھے مجھ کا رسول مان لو، اور یہی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ ہم نے سورہ طٰہٰ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہتھ کنڈے اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے تھے، اس سے بڑھ چڑھ کر ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے بالواسطہ کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے سردار ہیں، ان کی تو کوئی بہت بڑی حیثیتیں نہیں ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو اس کے مد مقابل تھا، وہ تو بہت عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا، ایک امپائر کا مالک تھا۔ پھر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کے لیے جادوگران مصر کا نمونہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ ایمان لے آئے تو پھر ثم استقم، پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، پھر پھانسی کے بندے کو چوم لیا اور کہہ دیا ربنا افرغ لینا صبرا وتوفنا مع المسلمین، اے اللہ ہمیں صبر کا فیضان کر دیجئے، ہمارے پر اسلام کی ہی حالت میں موت دیجئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں سورہ طٰہٰ میں ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، انتہائی بڑی بڑی چیزیں، بڑی دیکھیں کیا ہوا تھا، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ سامری نے کیا کیا تھا، لوگوں نے اپنا سونا دیا تھا کہ اینٹیں بنا لینا، اس نے کیا کیا، اس کا بچڑا بنا دیا، آواز نکلنے لگی، ساری دنیا پاگلوں کی طرح اس کی پوجا کرنے لگی۔ ہم نے عرب کی تاریخ میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ یہاں پر کیسے ابو لہی نامی وہ آدمی تھا جس نے یہاں پر پہلا بت لا کے رکھا تھا، کہیں وہ جا گیا تھا اور کہیں اس نے بت دیکھے تھے تو وہاں سے مانگ کے لایا تھا، جو حبل غالباً نامی بت تھا وہ جو لا کے کعبے کے اندر رکھا گیا تھا، اور اس سے ابتدا کی گئی تھی۔ بات صرف یہ جو شرک کی ابتدا ہے وہ باضابطہ شرک سے نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس کے اندر انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا کہ بتایا تھا اللہ نے کہ انسان کے اندر کس طرح بھول ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، لیکن انسان کے اندر رجوع اللہ بھی ہے۔ تو اللہ ہر وقت دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی اس صفت کو سامنے لاؤ کہ رجوع اللہ کر لو۔ مسلمانوں کو اس میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے اور اتنی بڑی فوج اور اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی سلطنت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور وہ ناکام ہو گئے، تو مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ غلبہ ملے گا، اس کی یقین دہانی ہے۔ لیکن اس کے لیے انہیں خود کیا کرنا ہوگا، ابھی صبر کرنا ہوگا، آزمائشوں اور تکلیفوں کو ہمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ سہتے چلے جانا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لائے۔ اور اس کے لیے مدد جو ملے گی وہ نماز میں ملے گی، نماز میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی اطاعت کا اظہار، اللہ کے حضور جھک جانا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، یہ وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو علاوہ کسی اور کو مل نہیں سکتی۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو جو نماز میں ملتا ہے وہ صحیح نماز پڑھنے والوں سے پوچھو، اور پھر
مسلمانوں کو حکم دیا گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے, اس کا تعلق اللہ سے بڑا اونچا اور اعلیٰ اور رفع ہے, جیسا بھی یہ کرے. نہیں, نماز سب کو پڑھنی ہے, تلقین کرو, پابندی کراؤ اپنی اولاد وام اور اہل کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ, اپنے اہل و عیال کو بھی دعوت دو, جہاں جہاں تم دعوت دے سکتے ہو دعوت دو, اور خود بھی اس کے پابند رہو. پھر اللہ پر بھروسہ کرو. دنیا میں جتنی چلت پھرت ہے, ان کے عیش و عشرت ہیں, دنیا کے لوگوں کا مزے کرنا ہے, اور دنیا کے لوگوں کو تم مسلمانوں کا اگر ان کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی ذرا حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زینتیں, اور جس کو زہرۃ الحیات دنیا, یہ دنیا کی سجاوٹیں, ان سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے, فرش پہ لیٹے ہوئے تھے. غالباً جس چٹائی ہے جس پہ لیٹے تو اس کا نشان ان کے جسم اتھر پر پڑ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل ہوئے تو دیکھا کہ کمرے میں ایک کونے میں کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں فرش کے اوپر, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر نشان پڑے ہیں, اور وہ آبدیدہ ہو گئے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافر اور یہ دنیا دار لوگ تو مطلب تو اس کو احتشام کے مزے لوٹیں اور شان و شوکت کے مزے لوٹیں, اور اللہ کا رسول اس قسمہ پرسی کی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اے عمر تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو, میرا اس دنیا سے کیا واسطہ, اس دنیا سے کیا لینا دینا. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تمہارے جس آقا, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے پیروکار ہیں, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے واسطہ نہیں رکھا تھا, اس سے اتنی وہ غرض نہیں رکھی تھی, واسطہ رکھا تھا, اسی دنیا میں دعوت اللہ دی تھی, اس دنیا کی آسائشوں کو بھی حاصل کیا تھا, انہوں نے اچھے کپڑے بھی پہنے تھے, کھانا بھی کھایا تھا, مگر دین کے سودے کی بنیاد پر نہیں, تقوی کی سودے کی بنیاد پہ نہیں. پرائرٹی, ترجیحات تقوی ہے, دین ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اور اللہ کے دین کی سربلندی ہے, یہ ترجیح ہے. اس کے بعد جتنی دنیا ملے لے لیں ہم, اور جتنی ملے ہمیں چھوڑ دیں. یہی اس سورہ طٰہٰ کا پیغام تھا, اور اس کے بعد اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہے. اس کے بعد ہم نے سورہ رحمان پڑھی. سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے تمام ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیے, اور اپنی بے انتہا رحمان ہونے کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اتنا اچھا انسان, اتنی نعمتیں, اتنی لذتیں, اتنے خوش رنگیاں, اتنی خوبصورتیاں اس لیے دی کہ میرے بندے خوش رہیں, میرے بندوں کو آرام ملے. امتحان ذرا سختی میں بھی ہو سکتا تھا دنیا کا, تو اللہ نے رحمانیت کے دلائل بھی دیے, قدرت کے دلائل بھی دیے, قیامت کے آثار بھی بتائے, اور مجرموں اور محسنوں کا انجام بھی بتایا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اضافی نعمتیں بھی دی. اس کے اندر ایک بڑی پیاری نغمگی کی ایک آیت ہے جو بڑی تمام صورتوں میں ایک عجب لے پیدا کرتی ہے, اور عجب سرور پیدا کرتی ہے, اور عجب نغمگی پیدا کرتی ہے. وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العالمین نے عربی میں یہ لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے, نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اوصاف حمیدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور انسان کی صفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, شاعری میں بھی کسی کی خوبی اور خامی بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اعلیٰ ہر وقت اپنی نئی نعمت, نئی قدرت, نیا احساس بتانے کے بعد کہ جب دنیا, اللہ نے جہاں اس میں ایک طرف اپنی نعمتوں کا احساس دلایا, وہاں اپنی قدرتوں کی گرفت کا بھی احساس دلایا اللہ نے کہ میں اگر نعمتیں دے سکتا ہوں تو تم سب میری پہنچ سے بھاگ بھی نہیں سکتے. جب دنیا میں نہیں بھاگ سکتے ہو تو آخرت میں بھی نہیں بھاگ سکو گے. اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے, اور برا کرو گے تو برا پاؤ گے. اور جب فبیہ دو چیزیں اس آیت میں, لا ربکما تکذبان, جھٹلانا. ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جھٹلانے کی 4 قسمیں ہیں کہ سرے سے نہیں مانتے کہ خالق اللہ ہے, تسلیم کرتے ہیں مگر شریک ٹھہراتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں مگر اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے, اور
ایک بات یہ کہ زبان سے جھٹلاتے نہیں ہیں مگر اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں، وہ سب اللہ کے نزدیک جھٹلانا ہے، اور جو لوگ جھٹلائیں گے وہ برے انجام کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو برے انجام سے بچائے۔ ہم نے اس کے بعد جو دوسری صورت پڑھی تھی سورہ قیامہ تھی۔ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دلیل دی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اس کی تیاری کرو۔ یہ بھی بتایا کہ یہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، کہ نفس لوامہ ہر اچھی بات کی خبر دیتا ہے اور ہر صحیح بات کی طرف رہنمائی دیتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بتایا کہ قیامت سے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں یقین نہیں آ رہا، اصل بات یہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ چاہتا ہے انسان کے بدعمالیاں کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر قیامت کا منظر بتانے کے بعد اللہ نے ایک بتایا ہے کہ اس دن کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، اس دن بتا دیا جائے گا کہ ینبأ الانسان بما قدم واخر، کہ انسان نے کیا پہلے بھیجا تھا، کیا بعد میں بھیجا، اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور کیا نیکیاں کی اور کیا برائیاں کی، اور کیا نیکی مزید اس کو کرنی تھی اور کیا برائی اس کو ہرگز نہیں کرنی تھی، سب بتا دیا جائے گا۔ اور کلا لا وزر لا الی ربک یومئذ المستقر، جا ہی نہیں سکتا کہیں بھاگ کے، رب کے ٹھکانے پہ رہے گا اور رب بتا دے گا اس دن۔ پھر یہ بھی کہا کہ انسان جان رہا ہے، یعنی نفس لوامہ کی وجہ سے بل انسان اور نفس ہی لو القا معذرہ، خواہ کتنی معذرت پیش کرے، جانتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جنت میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے دونوں کا منظر بتایا۔ وہ منظر بتایا جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جب پنڈلیاں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، ہر روز کہیں نہ کہیں یہ منظر ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ کبھی کوئی پیارا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دور کا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہم سن لیتے ہیں، کبھی ہم جان لیتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے وضاحت پیش کی کہ واپس پلٹ گیا، مگر اس نے نہ نماز قائم کی اور نہ حق کی تصدیق کی۔ پھر ایک اور آخر میں دلیل دی تھی کہ این یترکا سدا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ سدا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا ان کی اس اٹھنی کو کہتے ہیں جس سے جو شتر بیمار پھرے، انسان شتر بیمار نہیں ہے، اور ان سے ایک ایک قرآن کہتا ہے یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کی جواب طلبی کی جائے گی۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم سمجھتے یوں ہی چھوڑ دی جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ دیکھے گا نہیں کہ تم نے کس راستے میں کتنی جدوجہد کی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ اپنی جدوجہد کو دیکھتے رہیں، اپنی مشقتوں کو دیکھتے رہیں، اپنی مصروفیت کو دیکھتے رہیں، اپنے مشاغل کو دیکھتے رہیں، اپنے اوقات کے اخراج کو دیکھتے رہیں، اور ہم دیکھتے رہیں کہ ہم اللہ کے پاس کیا اس کا جواب دیں گے۔ تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پتھر دھوپ میں بہت تیز تپاتے تھے، عرب کی گرمی یاد کیجئے، تیز دھوپ میں پتھر تپاتے تھے، اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اے عمر تیرے پاس یہ مشکیزہ ہے، اے عمر تیرے پاس یہ سامان ہے، اے عمر تیرے پاس یہ سامان ہے، اور جب ان کا پاؤں بہت جلنے لگتا تھا تو نیچے اتر جاتے تھے اور وہ اتنی چیزیں کم کر دیتے جو بچ جاتی تھی کہ عمر کیسے حساب دے گا۔ میں اور آپ ان عظیم الشان گھروں کا، ان عظیم الشان گاڑیوں کا، ان عظیم الشان کاروبار کا، ان عظیم الشان فضول مشاغل کا جس کے غرق ہے، کیا حساب دیں گے، کیسے حساب دیں گے؟ حساب کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ کرے اس ماہ رمضان میں ہم اللہ سے اپنے لیے رحم مانگیں، ہم اپنی فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے مال میں سے وہ مال جس میں سے اللہ کا حق نکل جائے وہ مال حلال ہے، وہ مال پاکیزہ ہے، وقت میں سے وہ وقت اللہ کے لیے دے دیا جائے تو وقت کا حساب آسان ہے، صلاحیتوں میں صلاحیت اللہ کو دے دی جائے تو صلاحیتوں کا حساب آسان ہے۔ جو میرے پاس ہے میرا رزق ہے، اس میں سے اللہ کا حق دے دیں، یقیناً اللہ نے چاہا تو اللہ محاسبنی حساب میں یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ ہم نے اس کے بعد جو سورت پڑھی تھی وہ سورہ دہر ہے، جس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلام کا صحیح راستہ السبیل ہے۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکروں اما کفورا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے وہ کفر کرنے والا بنے، نہ اللہ شکر کرنے سے روکے گا نہ اللہ کفر کرنے سے روکے گا۔ ہاں اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کفر کرنے والوں کو کیا دے گا؟ سلاسل اغلال و سعیرہ،
لیکن شکر کرنے والوں کے جتنے انعامات ہیں ان کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورت میں کھول کر رکھ دی اور کہا کہ ہم سب بات تمہیں بتاتے ہیں مگر تم پھر بھی اس کو نہیں مانتے ہو۔ ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں آخری سورت جو ہم نے اس رمضان میں پڑھی ہے اب، اور وہ ہے سورہ ضحیٰ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاندار اسلام کے شاندار مستقبل کی اور اسلام اور مسلمانوں پر اللہ کی زبردست عنایت کی خوشخبری دی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، 3 دلیلیں دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ تم پر جو انعام اللہ نے کیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور وہ جو 3 دلیلیں ہیں کہ شاندار مستقبل تمہیں کیسے ملے گا، کہ جب تم کمزور اور یتیم تھے، ایک لونڈی اور ایک اونٹنی چھوڑی تھی ان کے والد نے ان کے لیے، لیکن انہوں نے بہترین طریقے سے پرورش پائی، اور وہ بھی انہی ماں باپ کی اولاد تھے جس کو پہلے قریش کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیسے چنا، کیسے ان کو راستے کی طرف رکھا، کسی برائی میں پڑنے نہ دیا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت بخشی۔ پھر وہ کمزور تھے، غریب تھے، اللہ رب العالمین نے کس طرح خود بھی تجارت سے، حضرت قطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مال ان کے لیے ترقی کا باعث بنا۔ تو یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرو۔ اس کو کیسے بیان کرو گے؟ اس کو ایسے بیان کرو گے کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی طرف اس کا شکر ادا کرو۔ جو اسلام کی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، ہدایت کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ۔ دنیا میں سماجی عدل و انصاف کے لیے علمبردار بننے کی اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اس صورت میں نہیں، ہر صورت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ۔ تم اللہ سے جڑنے کے لیے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ نماز اور صبر سے مدد لو، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور جب اپنے اندر قوت اور طاقت کے ساتھ باقی لوگ جو دنیا میں راستہ بھٹک رہے ہیں، جن کی سبیل گم ہوئی ہے، اس سبیل کو، اس نشانات کو بتانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ کی بھٹکی مخلوق کو راستہ بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ نہیں سنتے تو ہم کیا کریں۔ لوگ نبیوں کی بھی نہیں سنتے تھے، لوگ بزرگان دین کی بھی نہیں سنتے تھے، نقصان پہنچانے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوڑا بھی پھینکتے تھے، جوتیاں بھی ان کی خون سے لہولہان ہوئی تھیں، مگر کسی نے کیا راستہ روک دیا؟ نہیں۔ ضروری ہے کہ اس راستے میں جتنی تلخیاں آئیں، جتنی مشکلیں آئیں، سب کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے، اور جتنے بھی اللہ کے محتاج بندے ہیں، محتاج سمراد اگر وہ معاشی طور پر محتاج ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو ان کی بھی مدد کی جائے، اگر ان کے پاس صحت نہیں ہے تو علاج میں ان کی مدد کی جائے، اگر وہ جاہل ہیں اور ان پڑھ ہیں تو تعلیم اور علم میں ان کی مدد کی جائے، اگر وہ بے راہ ہیں تو ان کو راستہ اور راستی دکھائی جائے اور ہدایت سمجھائی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب، نہ مدینے کے شہریوں کو اس کی اجازت ہے اور نہ بدویوں یعنی دیہاتیوں کو اجازت ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، ولا يرغبوا انفسهم عن نفسه، اور اپنے گھروں میں اپنے ضرورتوں، اپنی خواہشوں، اپنے مشغلوں اور اپنے آرام کی فکر میں لگ جائیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغص فی سبیل اللہ ولا ینالون عدوا نیلا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے راستے میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کوئی مشقت اٹھائیں، کسی سے اللہ کے لیے لڑیں، اور ان کے حق میں الا کتب لهم عملا صالحا، ان کے حق میں عمل صالح لکھا نہ جائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کے محسنین کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ لا نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، تم اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور کوئی وادی پار کرو،
کتب لہم لکھ لیا جائے گا لیجزم احسن ما کانوا یعملون، جو تم نے جو بہتر عمل کیا ہے اس کو تمہارے حق میں لکھ لیا جائے تاکہ اس کی بہترین اللہ رب العالمین بدلہ دے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دینے کو تیار ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں اور آپ قرآن سنتے ہیں، میں اور آپ قرآن بتاتے بھی ہیں یقیناً، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ صحیح رشتہ میرا اور آپ کا اللہ جانے قائم ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پاک تو اپنے ماننے والوں کے درمیان آیا تھا تو ان کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ لوگ تڑپ تڑپ کے کہتے تھے کیا یہ عرب کے بدو ساری دنیا پہ چھا جائیں گے، آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور آدھی دنیا مسلمانوں کو خراج دیا کرتی تھی۔ یہ قرآن تو آج ہم بھی پڑھتے ہیں، میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں، بستیوں میں، محلوں میں، میدانوں میں، مساجد میں، خانہ کعبہ میں، اور کون سی بستی اور کون سا گھر ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نسخے ہیں اس وقت جو پڑھے جا رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ظاہر ہے؟ آپ دیکھیے، آپ سب نیٹ کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، سب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی تصویر ابھرتی ہے، کہیں خون میں نہائے ہوئے، کہیں عزتوں کی بربادی کا ماتم کرتے ہوئے، کہیں آہ و بکا کرتے ہوئے، کہیں سامان سر پہ اٹھائے ایک دیش سے دوسری جگہ جاتے ہوئے، کہیں دریا میں ڈوبتے اپنی جانیں بچاتے ہوئے، کہیں بھوک سے مرتے ہوئے، کہیں کچرا چنتے ہوئے، اور کہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں طاغوت کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ کے انکار کرنے والوں کی مثال ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، بڑے شاندار محافل، بڑے شاندار لباس، بڑے شاندار انداز، اور دنیا کے علمبردار بھی وہی بنے پھرتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ آج قرآن پاک کی تاثیر بدل گئی، یا میں نے اور آپ نے قرآن پاک سے اپنا رویہ بدل لیا؟ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا، یعنی زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیوں مٹ جائے گا جبکہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم سب قرآن کو پڑھیں، ضرور اچھی طرح پڑھیں، زیر و زبر کو بھی اچھی طرح پڑھیں، خوش الحانی کے ساتھ بھی پڑھیں، اور اس کو پھیلائے بھی، لیکن یہ جو ہم سے کہتا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ یاد رکھیں، ہر علم عمل کو آواز دیتا ہے، جب عمل نہیں ہوتا تو علم واپس چلا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی مجھے اور آپ کو اپنے عمل کے لیے بلاتا ہے۔ جب میں اور آپ عمل کر لیتے ہیں تو میں اور آپ قرآن پاک کو تھام لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے اور آپ کے دل میں بھی جگہ بناتا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں بھی جگہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ گھر قبرستان کی مانند ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور وہ دل بنجر ویرانے کی مانند ہے جس دل کے اندر قرآن نہ ہو۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو۔ بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی سے قرآن سیکھتے ہیں، اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن آتا ہے تو دوسروں کو سکھا دیجئے، نہیں آتا تو سیکھنے کے لیے چلے جائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم میں سے بدترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی سے قرآن نہیں سیکھتے، اور بدترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو قرآن نہیں سکھاتے۔ قرآن نہیں آتا، سیکھنے کے لیے بھی نہیں جائیں، اور قرآن آتا ہے، سکھائیں بھی نہ، کسی کو بتائیں بھی نہ، تو اللہ کے نزدیک بدترین ہے۔ اللہ میں بہترین لوگوں میں بنا لے۔ اللہ میں قرآن پاک کو پڑھنے والا، قرآن پاک کو سمجھنے والا، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا، اور قرآن پاک کی دعوت پہنچانے والا بنائیں۔ اگر ہم عمل کرنے والوں ہوں تو یہ صورتیں بھی بہت ہیں، لیکن قرآن کا ہر لفظ اس قابل ہے اور اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، جانا جائے۔ انشاءاللہ ہم پھر موقع ملے گا تو ہم قرآن پاک کو آگے بھی پڑھیں گے، اور یقیناً آپ سنتے رہیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کے نور میں رنگ دے، اس روشنی سے مجھے اور آپ کو منور کر دے، میرے دل کو، میرے آپ کے دل کو، ہم سب کے دل کو، ہم سب کے گھر کو، ہم سب کے معاشرے کو، ہماری مصیبتوں پر اپنی رحمت کا اس نور کے ذریعے سایہ کر دے اور مصیبتوں کو ٹال دے، ہمارے مسلمانوں کی مصیبتوں کو ٹال دے، ہمارے معاشرے کی بدعملیوں کو اس نور کی روشنی سے بہترین صالحیت میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آئیے دعا کریں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک تہدی بہا قلبی، تجمع بہا امری، تلمع بہا شاسی، تصلح بہا غائبی، ترفع بہا شاہدی، وتزکی بہا عملی، وتلہمنی بہا رشدی، وتعصمنی بہا من کل سوء، اللہم آتنی ایمانا یقینا لیس بعد کفر انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک فوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء، اللہم انا انزل بک حاجتی وانقصر رائی وضعف عملی، افتقرت رحمتک یا قاضی الامور یا شافی الصدور، کما تجیر بین البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر، من فتنة القبور، من دعوت الصبور، اللہم ذو الحبل الشدید وامر الرشید، واسألک امن اليوم الوعید فی جنت الخلود مع المقربین وشہود، مع الرکع السجود، مع الاوفین بالعہود، انک رحیم ودود، اللہم ہادینا والمہتدین والضالین والمضلین سلما لعلیائک وعدوا لعدائک، ونحب بحبک من احبک عدوا لعداوتک من خالفک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شان، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا من الفواحش ما ظہر وما بطن، اللہم بارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اعنا ولا تعن علی وامکر لنا ولا تمکر علی، وانصرنا ولا تنصر علی، واہدنا ویسر الہدی علی، ربی جلنا لکا شکارا لکا زکارا لکا رحاما لکا متوان لکا مغبتا الیک واہم منیبا، ربی تقبل توبتنا، ربی تقبل توبتنا، ربی تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلبنا وسدد لسانا واسلل سقيمة صدرنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك، اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم حسبنا حسابا يسيرا
اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا ارحمنا مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت الغفار وانا المسيح هل يرحم الغفار هل يرحم المسيح الا الغفار مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت المالك وانا المملوك هل يرحم المملوك الا المالك مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت الرازق وانا المرزوق هل يرحم المرزوق الا الرازق مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت الكريم وانا اللئيم هل يرحم اللئيم الا الكريم مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت العزيز وانا الذليل هل يرحم الذليل الا العزيز مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم انت الغفور وانا المذنب هل يرحم المذنب الا الغفور مولایا مولایا ارحمنا مولایا مولایا اللهم ان عبدك ابن عبدك ابن امتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك واستأثرت به مكنون الغيب إن تجعل القرآن العظيم إن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وما قال عبد قط إلا ذب الله أبدال فرجا اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعل ولي حجة يا رب العالمين اللهم هذه الدعاء عليك الإجابة اللهم هذا الجهد أنت كلاني اللهم اجعل لي نورا في قلبي نورا في قبري نورا من بين يدي نورا ومن خلفي نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا في سمائي نورا في بصري نورا في لحمي نورا في شعري نورا في دمي نورا اللهم اقسم لي نورا واجعل لي نورا سبحان الله ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم